الرحمن سب سے پہلے ایک حدیث طیبہ سماعت فرمائیے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا حالانکہ اس سوائے تین کے اس کا کوئی مال نہیں۔ پہلا وہ جو اس نے کھایا پیا، دوسرا فرمایا وہ جو پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور فرمایا تیسرا مال وہ ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے سیو کر لیا، محفوظ کر لیا۔ تو انسان کا بیسیکلی یہی مال ہے، جو وہ کھاتا ہے، جو پیتا ہے، جو پہنتا ہے، یا پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے سیو کر لیتا ہے۔ اب اس کے سوا جو مال ہے انسان کا، وہ مال وراثت ہے، یعنی انسان جب دنیا سے جاتا ہے اس کا جتنا بھی مال ہے، وہ جائیداد کی صورت میں ہو، کرنسی کی صورت میں ہو، یا کسی بھی دیگر کاروباری طریقوں پر موجود ہو، اب وہ جتنا مال ہے، انسان تو خالی ہاتھ جائے گا۔ اس نے زندگی میں جو محنت کی، جو کمایا، اپنا حصہ کھایا پیا پہنا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، دنیا سے کوچ کر کے، اب جو اس کا جتنا مال بچا ہے، وہ مال جو ہے اس کے قریبی رشتہ داروں پر اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق تقسیم ہوگا۔ اس کو میراث کہا جاتا ہے، وراثت کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی اس میں تین چیزیں اہم ہوتی ہیں، ایک میت جو مال چھوڑ کے جاتا ہے، دوسرے لوگ وہ جو مال لیتے ہیں یعنی ورثاء، اور تیسرا مال ارث ہوتا ہے، یعنی وراثت کا مال جو کہ تقسیم ہونا ہوتا ہے۔ تو وراثت در حقیقت جب انسان دنیا سے جاتا ہے تب اس کے قریبی رشتہ داروں میں جاری ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اکثر ہم سے سوال ہوتا ہے، والدین سے بچے جو نافرمان ناخواہ اولادیں ہوتی ہیں، وہ والدین کو کہتی ہیں جی ہمیں وراثت کا حصہ دے دے، ہمیں اپنا حصہ دے دے۔ تو سمیر محترم یاد رکھیے، وراثت مرنے کے بعد جاری ہوتی ہے، زندگی میں وراثت نہیں۔ ہاں اگر باپ یا ماں یا کوئی بھی زندگی میں حصہ دیتا ہے وہ ہبہ کہلاتا ہے، وہ وراثت نہیں ہے۔ وراثت جو ہے وہ مرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق جو جاری ہوتی ہے اس کو وراثت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ آپ نے ایک تو بالکل احاطہ کیا وراثت اور وراثت کے مسائل، مطلب اب یہ معاملہ کیا جائے کہ وراثت وہ ہے جو ایک شخص کے جانے کے بعد اس کے پیچھے رشتہ دار یا اس کے بچوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ جی بالکل، اس کے قریبی رشتہ داروں نے اللہ اس کے رسول۔ اچھا، قریبی رشتہ داروں سے مطلب یہاں پہ اولاد ہی ہے یا اس کے بہن بھائی اور اولاد کے علاوہ قریبی رشتہ دار بہت سارے، پھوپھی بھی ہے، خالہ بھی ہے، ماموں بھی ہے، تو یہ لوگ بھی اس میں حصہ دار بن سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ نساء کے اندر وراثت کے مسائل کو بیان کیا۔ اس علم کو علم فرائض بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس کے مسائل قرآن سے ثابت ہیں۔ تین طرح کی کیٹیگری ہیں جو وراثت میں حصہ پاتے ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے شریعت مطہرہ میں، وہ ہے اصحاب فرائض۔ اصحاب فرائض وہ 12 لوگ ہیں، 12 لوگ جن کے حصے قرآن نے بیان کیے، ان میں سے 4 مرد ہیں، 8 عورتیں ہیں۔ تو وراثت میں تو سب سے پہلے جو حصہ ہے وہ اصحاب فرائض کا ہے۔ اصحاب فرائض میں کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے باپ مردوں میں، دوسرا جو ہے باپ کے بعد دادا، جد صحیح اس کو کہا جاتا ہے شرعی اصطلاح میں، پھر تیسرا مرد شوہر، اور چوتھا مرد ماں شریک بھائی۔ یہ 4 مرد ہیں اصحاب فرائض 12 میں سے جن کو وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ اس کے بعد 8 عورتیں ہیں، بیوی، بیٹی، پوتی، ماں، جدہ صحیحہ، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن اور حقیقی بہن۔ یہ 8 عورتیں ہیں اصحاب فرائض جن کو کہا جاتا ہے۔ وراثت میں سب سے پہلے حصہ ان اصحاب فرائض کو دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد وراثت میں دوسرا نمبر عصبات ہے۔ عصبہ کے طور پر جو لوگ وراثت میں حصہ پاتے ہیں وہ 3 اقسام ہیں عصبہ کی: عصبہ بنفسہ، بغیرہ، مع غیرہ۔
اسبہ بنفس ہی 4 اقسام پر منحصر ہے. اس میں پہلی جز میت یعنی میت کا بیٹا، پوتا، پڑپوتا وغیرہ، یہ بطور اسبہ اصحاب فرائض کو دینے کے بعد اسبہ جو ہے وہ وراثت میں حصہ پاتا ہے. جز میت، پھر اس کے بعد اصل میت آ جاتا ہے. اصل میت میں باپ، دادا، پردادا، اوپر تک. پھر جز و ابی، میت کے باپ کی جز، اس میں بھائی، بھتیجا وغیرہ بالترتیب آ جاتے ہیں. اور چوتھی قسم میں آتا ہے جز و جدی، وہ چچا وغیرہ اسباب کے طور پر حصہ پاتے ہیں. اصحاب فرائض بھی نہیں، اسباب بھی نہیں، تو پھر ذوی الارحام وراثت میں حصہ پاتے ہیں. تو ذیشان بھائی نے پوچھا کہ پھوپھی وغیرہ، تو پھوپھی جو ہے یہ ذوی الارحام میں شامل ہے. نواسی، پھوپھی، یہ ذوی الارحام میں شامل ہے. ان کو وراثت میں ذو رحم ہونے کی وجہ سے حصہ ملتا ہے. البتہ جب اصحاب فرائض یا اسبات موجود ہوں تو پھر یہ لوگ حصہ نہیں پاتے. اوورال میں آپ کو ایک دائرہ کار بتا دوں کہ میت کے سب سے زیادہ جو قریبی رشتہ دار بیوی، ماں باپ، اولاد، یا پھر باپ نہیں ہے تو پھر بھائی، بھتیجے، یا پھر اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر اس سے اوپر دادا یا دادا کے جو بیٹے یعنی چچے ہیں وہ وراثت میں حصہ پاتے ہیں. تو یہ اصحاب فرائض، اسبات اور ذوی الارحام یہ وراثت میں حصہ پاتے ہیں. اس کے علاوہ اور لوگ بالترتیب ذوی الارحام کی بھی میں وضاحت کرتا چلوں. اس کی بھی 4 قسمیں علماء کرام نے بیان کی ہیں جو کہ ہماری علم المیراث کی کتابوں میں بڑی شرح و بسط کے ساتھ موجود ہیں. تو یہ لوگ وراثت میں بالترتیب حصہ پاتے ہیں. اچھا ناظرین محترم، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم باقاعدہ جس طرح روزانہ ہم لائیو آ رہے تھے ایک کیمرے کے ذریعے، اور آپ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے تھے کہ ایک ساتھ پیجز پر بہت لائیو چلتا ہے. آج ہمارے پاس کچھ وجوہات کی بنا پر ہم نے اس طرح سے لائیو نہیں کیا، لیکن ہم نے آج کا پروگرام مس نہیں کیا. پورا ایک چل رہی سیکوینس تو ہم اس کو جاری و ساری رکھیں. موبائل کے ذریعے ہم لائیو ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ دین کا علم پھیلانا، دین کا علم لوگوں تک منتقل کرنا. آج علامہ صاحب نے ٹائم دیا ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے میں انتہائی مشکور. اچھا علامہ صاحب، ہوتا یوں ہے کہ وراثت اور لوگ جب یہ مال دینے کی بات آتی ہے تو اکثر سننے میں آئے کہ بیٹا تم اپنی بہن سے معاف کروا لو. ہاں، بہن سے آپ معاف کروا لو، آپ کے پاس اتنا مال بچا. اب یہ بہن کا حصہ تو ہے، وہ شادی شدہ ہو کر چلے گئے دوسرے گھر میں، اب اس کے اوپر یہ میراث اور وراثت کا مسائل ختم ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت بڑا ظلم ہے ہمارے معاشرے میں. معاشرے میں یہ ظلم ہے کہ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا. سمجھا یہ جاتا ہے کہ ہم نے شادی کروا دی، جہیز دے دیا، تو اب انہیں وراثت میں حصہ کا آئے گا. تو سمعین محترم، اللہ اور اس کے رسول نے جب حصہ دیا ہے تو پھر ہمیں اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس کو کہتے ہیں علم فرائض. اس کے مسائل قرآن اور احادیث میں موجود ہیں صراحت کے ساتھ. قرآن اور حدیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہیں. تو یہ اللہ کا حکم ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ نے وراثت جاری کی ہے. لہذا یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ زبردستی یا انہیں فورس کر کے، بلیک میل کر کے معاف کروا دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں، یہ مسئلہ ضرور ہے کہ اگر بہن خوش دلی سے، اپنی مرضی سے اگر بھائی کو حق معاف کر دے تو فبہا، اس میں کوئی شرط حرج نہیں ہے. لیکن عموماً ایسا ہے کہ بلیک میل کیا جاتا ہے کہ بہن نے اگر بھائی سے حصہ مانگا تو ماں باپ کے گھر آنا اس کا بند، بھائیوں سے رشتہ ختم. تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ وہ بہن بڑی لالچی ہے جو بھائیوں سے حصہ لیتی ہے. سمعین محترم، ایسا نہیں ہے. اللہ نے جب حصہ دیا ہے، اللہ کے رسول نے جب حصہ دیا ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں ان حصوں کو پامال کر کے؟ اور ذیشان بھائی میں عرض کروں، ہمارے ہاں وراثت کے اکثر جھگڑے اسی جائیداد کے بارے میں آتے ہیں کہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا، زبردستی معاف کروا دیا، بلیک میل کیا. یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اور قیامت کے دن یہ سمعین محترم یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرما دے گا، لیکن یہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سنگین ہے، بڑا سنگین ہے. یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ خود معاف نہ کرے. تو سمعین محترم، بڑا اہم مسئلہ ہے.
کہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، ان کا حصہ غصب کر لیا جاتا ہے. تو اولاد میں برابری کرنی چاہیے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو. شریعت نے جو ان کے حصے مقرر کیے ہیں اس میں کبھی بھی کسی طرح کی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے. یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے ناظر صاحب، یہ آپ نے بتایا کہ یہ بیٹی اور بہن کے معاملے میں جو ہمارے اطراف میں، ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے. آپ کی وجہ سے اس باتیں سننے کو ملتی کہ وہ بہن کو راضی کر لو یا بیٹی کو آپ منا لو، جو بھی معاملہ ہے. آپ نے ایک واضح کر دیا کہ یہ حصہ دینا ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ بہن کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میں اپنے بھائیوں کو معاف کر دوں یا میں اپنے دیگر لوگوں کو معاف کر دوں. جی بالکل، خوش دلی سے اپنی مرضی سے بغیر فورس کیے اگر وہ اپنا حصہ چھوڑتی ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے ہم تحفہ دے دیتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کسی کو دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک. اچھا علامہ صاحب، یہ اب آپ نے بیان تو کیا کہ ان کو حصے دینے، بیٹی کو دینا ہے، بہن کو دینا ہے، بیٹے کو دینا ہے، اور گھر کے جو دیگر آپ نے معاملہ بتایا. اب یہ وراثت جو ہے، اب یہ تقسیم کس انداز میں ہوگی، کس طریقے سے ہوگی؟ مثال کے طور پر ایک تو آپ وہ دو طریقے کا بتائیں گے، دو حصے طریقے سے، یہ تو ایک الگ بات ہے. اب ایک شخص کی وراثت بڑی محیط، بہت زیادہ، یعنی کہ اس کا پیمانہ بڑا ہے، اس کے پاس بہت ساری جائیداد ہے، کاروبار ہے، زمین ہے. اب وہ اس وراثت کے حصے کو کس طرح تقسیم کرے گا دیگر؟ دیکھیے، شریعت مطہرہ میں ہمارے پاس اس کے لیے اصول موجود ہیں. سب سے پہلے ہم شرعی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں مخرج المسئلہ نکالنا. ہم میت کے جتنے بھی ورثاء ہوتے ہیں ان کو پھر ترتیب لکھا جاتا ہے، پھر شریعت نے جس کا جتنا حصہ مقرر کیا ہے ان کے حصے لکھے جاتے ہیں. پھر ان حصوں کے درمیان نسبت دیکھی جاتی ہے، اور نسبت کو دیکھ کر پھر ہم اس کا مخرج مسئلہ نکالتے ہیں، جس کو LCMP کہا جاتا ہے میتھمیٹکس میں. تو وہ نکال کر، یعنی ایسا ہم عدد تلاش کرتے ہیں کہ کل مال کے اتنے حصے کیے جائیں کہ جن حصوں میں سے ہر ایک کو اس کا پورا حصہ مل جائے. اور اگر بالفرض اس میں کسر واقع ہو تو ہمارے پاس اس کے لیے تصحیح کے قواعد موجود ہیں. 7 قسم کے قواعد ہیں تصحیح کے. اگر حصے زیادہ ہو جائیں، لینے والے کم ہو جائیں، تو اس کو شرعی اصطلاح میں رد کہتے ہیں. وہ بھی اصول موجود ہے. اگر حصے زیادہ ہو جائیں، جو ہم نے مخرج مسئلہ نکالا اس سے بڑھ جائیں، اس کو اول کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں. تو ہمارے پاس پورا ایک فن موجود ہے جو کہ میتھمیٹکس کے لیول پر یہ موجود ہے، اور پورے اس کا طریقہ کار ہے کہ کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا. حصوں کی آپ نے بات کی تو شریعت میں 6 حصے بیان کیے ہیں. ایک ہے نصف، ربع، ثمن. اس کو قسم اول کہا جاتا ہے. دوسری قسم ہے ثلث، ثلثان اور سدس، یعنی تیسرا 2/3 اور چھٹا. اس کو قسم ثانی کہا جاتا ہے. اب اصحاب فرائض کو یہی ملیں گے، باقی اسباب جو بچے گا وہ اسباب کا ہوتا ہے. ان کے درمیان بھی مذکر اور مؤنث میں للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی مرد کو 2 حصے، عورت کو 1 حصہ دیا جاتا ہے. تو پورا اس کا طریقہ کار شریعت مطہرہ کی روشنی میں موجود ہے. ہمارے درس نظامی کے جو ہے وہ اندر علم المیراث کے نام سے پورا ایک فن پڑھایا جاتا ہے جو کہ اسی خاص موضوع کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں پورا بایو ڈیٹا دیا جاتا ہے، پورا طریقہ کار سکھایا جاتا ہے کہ کیسے مال تقسیم کیا جاتا ہے. جتنا بھی مال ہو، اربوں کھربوں میں جتنا بھی مال ہو، شریعت نے، یہی اسلام کا حسن ہے نا، کوئی مسئلہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جو زندگی کے متعلقہ ہو اور شریعت نے اس کا حل نہ بیان کیا. تو الحمدللہ ہمارے پاس دارالافتاء موجود ہیں، مفتیان اکرام موجود ہوتے ہیں. آپ بڑے سے بڑا مسئلہ لے کر چلے جائیے. ذیشان بھائی میں یہاں عرض کروں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 3 خاندان گزر چکے، اب تک وراثت تقسیم نہیں ہوئی. تو ہماری شرعی اصطلاح میں اس کو مناسخہ کہا جاتا ہے، یعنی 7 پشتوں کا بھی ترکہ تقسیم کر کے دیا جاتا ہے. الحمدللہ یعنی 7 پشتوں تک ترکہ تقسیم نہیں ہوا، ایسے ہی چلتا رہا. تو ہمارے علماء کرام الحمدللہ اس فن میں بھی ماہرین ہوتے ہیں، وہ مناسخہ کے ذریعے 7 پشتوں تک، 7 میتوں تک مال تقسیم کر کے ہر ایک کو شریعت کے مطابق پورا حصہ اس تک پہنچاتے ہیں. الحمدللہ علی احسانہ. اچھا علامہ صاحب، پھر یہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ 7 حصے، 3 خاندان، 3 نسلیں گزر گئی، مگر ایک وہ گھر ہے، ایک بہت بڑی جائیداد ہے.
ان کے پردادا بھی وہی رہتے تھے، صحیح، ان کے جو سادات ان کے جو دادا ہوگا وہ بھی وہی رہتے ہیں، ان کے والد بھی وہی رہتے ہیں، اب وہ جو اس وقت کی نسل ہے وہ بھی وہی رہتی ہے، بالکل، اور کبھی اس طرح کی ضرورت ہی نہیں آئی کہ وراثت تقسیم کی جائے۔ اچھا ادھر یہاں پر ایک بات جو ایک پالیسی بولیں یا اس کو کوئی دوسرا لفظ جس کو ہم کہتے ہیں وصیت، جی جی، بھائی پردادا نے وصیت لکھی، صحیح، اور ہوتا یوں وصیت کا معاملہ اس کے دادا نے بھی کبھی توجہ نہیں دی، صحیح، گھر میں ایک ہم آہنگی اچھی تھی، صحیح، معاملہ اچھا چلتا ہوا آ رہا۔ اب جب تیسری جنریشن آئی ہے، صحیح، ان کی اب اس وقت کی جنریشن اب اس وصیت کو لے کر اب اس ترکے کو کس طرح تقسیم کرے، اس وراثت کو کس طرح تقسیم کرے گی؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے شریعت مطہرہ نے یہ حکم دیا ہے جیسے ہی بندہ فوت ہو 4 حقوق اس کے متعلق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے مال سے اس کے کفن دفن کا اس کی اسٹیٹس لائف کے مطابق کیا جائے۔ سیکنڈلی اگر اس کا قرض ہے اس کا قرض ادا کیا جائے اس کے مال میں سے، پھر مال بچ جائے تو تہائی مال میں سے اس کی وصیت غیر وارث کے لیے اگر کی ہے تو وہ وصیت پوری کی جائے۔ وارث کے لیے چونکہ وصیت نہیں ہے الا یہ کہ باقی ورثاء راضی ہو جائے۔ چوتھے نمبر پر ہے کہ میت کے مال کو تقسیم کر دیا جائے۔ ذیشان بھائی جو آپ نے بات کی یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں تقسیم نہیں ہوتا تو بعد میں پھٹے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ہمارے پاس دارالفتاح میں قتل تک کی نوبتیں پیش آتی ہیں۔ بلکہ میں عرض کروں کہ میں کچھ پرسنلی جانتا ہوں ہمارے علاقے میں وراثت پر بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو شریعت کا حکم بڑی احتیاط کے پیش نظر ہے، بڑی حکمتوں سے لبریز ہے۔ لاکھوں ہمارے اندر محبتیں ہیں مگر نہ جانے آنے والی نسل میں کیا کچھ ہوگا، تو اس لیے فرسٹ آف آل اس مال کو تقسیم کر دینا چاہیے، حصے تقسیم کر دینے چاہیے، پھر اگرچہ اکٹھے رہیں کچھ بھی کریں لیکن ڈیوائیڈ کر دینا چاہیے تاکہ کل لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ پھر وصیت کی جو بات ہے تو یاد رکھیے وصیت غیر وارث کے لیے تہائی مال سے نافذ ہوتی ہے۔ جو وارث ہے وراثت میں جس کے لیے حصہ ہے شریعت نے اس کو فرض حصہ دیا ہے یا اسباق کے طور پر دیا ہے، اس کے لیے وصیت جاری نہیں ہوتی الا یہ کہ باقی سارے ورثاء راضی ہو جائیں۔ تو اس کو ہمارے یہاں تخارج کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک وارث کسی ایک چیز پر صلح کر لے اور وہ سائڈ پہ ہو جائے تو اس کو ہم وراثت سے حصہ نکال دیتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ وراثت جو ہے یہ فرض ہے، وصیت جو کرنے والا ہے وصیت کو اگرچہ شریعت کا حکم ہے کہ پورا کیا جائے گا لیکن ایک لیمٹ ہے۔ حدیث طیبہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں سب سے پہلے ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے ہوا۔ ان کی اولاد ایک ہی بیٹی تھی تو آقا کریم علیہ السلام آپ علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، پھر کہا آدھا، آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، پھر نے کہا تہائی مال، تو حضور نے فرمایا ہاں یہ کافی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ صحیح بخاری کے اندر مسلم دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے کہ وصیت جو ہے وہ تہائی مال سے زیادہ میں نہیں ہے اور وصیت غیر وارث کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، اس کے ساتھ میں آج کل ایک اور معاملہ دیکھ رہے ہیں ہم، کچھ تعلق ہے ہمارا اس لحاظ سے کاروباری کے کسی گھر کا خرید و فروخت کرنا، جی جی، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو میں نے اس کم وقت میں دیکھا ہے کہ ایک صاحب آئے جو انہوں نے آگے فائل دی، بولے یہ میرا گھر کا حصہ ہے، یہ میرا گھر ہے اور اس کو جا کے میں آپ کو بیچنے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب وہ فائل لے کے ایک ادارہ ہے جہاں پر فائل جا کے چیک کرایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم وہاں جا کے وہ فائل لے کر پہنچے تو ادھر اس فائل کے لیے اس گھر کے لیے ان کی اولاد ان کے بچوں نے پہلے ہی یہ لیٹر بھجوا دیا ہے ٹھیک ہے، کہ ہمارے والد محترم کا دماغی توازن صحیح نہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ بیچارے جو سیل کر رہے ہیں جس کو بھی بیچ رہے ہیں تو صحیح، وہ بالکل صحیح حالت ہے۔ تو یہ جو وراثت ملنا الگ بات ہے اور گھر کا حصہ دینا الگ بات ہے، وصیت دینا الگ بات ہے، ٹھیک ہے، یہ جو باپ پر اتنا بڑا الزام لگا آج کل آپ بھی یہ چیز دیکھ رہے ہیں، بالکل کہ بالکل وہ ایسا ہی، مطلب اپنے ایک 4 دن کی زندگی اس میں 4 دن کے 4 پیسے کے مال کے لیے اپنے باپ کو پاگل بنا کر بالکل اور پاگل بنا کر اب وہ جو وراثت وہ جو اس کی جائیداد کا حصہ ہے ہڑپ پڑ جانا ہے، اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ انسان کا مال صرف وہی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا، کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یہی تو انسان کی غفلت ہے۔ وہ ساری زندگی جس اولاد کے لیے حلال اور حرام دیکھے بغیر کماتا رہتا ہے، آخری سٹیج پر یہی حالت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ
کہ اپنی اولاد کو حلال کھلاؤ. جو حلال کھلائے گا نا اولادیں بے ادب نہیں ہوں گی. یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑا ظلم ہے. اولادیں یہ سمجھتی ہیں کہ باپ نے ہمیں پالا پوسا پیدا کرنے کے بعد ہمارے جوانی تک سارے خرچے اٹھائے, اب اوپر سے روب بھی جماتے ہیں نہیں ہمارا حصہ بھی دے دیا جائے. تو یہ کتنی ناخلف اولاد ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ باپ کی قدر, ماں کی قدر ختم ہو گئی. اتنی لالچ بڑھ گئی مال کی, وہ یہ نہیں سوچتے کہ آج ہمارا باپ بوڑھا ہے, جس اولاد کے لیے ہم لے رہے ہیں کل وہ اولاد ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گی. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ بات بالکل ذہن میں رکھیے کہ وراثت اولاد کو مرنے کے بعد ہی ملے گی. باپ اپنی حیات میں, اپنی زندگی میں اپنے مال پر کامل دسترس رکھتا ہے. ہاں اگر واقعہ ہی وہ ذہنی طور پر اگر مفلوج ہے, لیکن اس کا فیصلہ اولاد نہیں کرے گی. وہ تو ظاہر سی بات ہے ماہرین طب یا جو ماہر ڈاکٹر ہے منٹلی وہ اس کو چیک کرے گا, وہ اس کو جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لیکن حقیقت ایسا ہی ہے کہ اولاد ماں باپ کو بہت مجبور کرتی ہے, ناخلف ہوتی ہے, نافرمان ہوتی ہے. تو ماں باپ تب ہو کر بعض اوقات ایسا قدم بھی اٹھا لیتے ہیں. تو اولاد کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے, کیونکہ اللہ نے اپنے حقوق کے بعد, اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کی عزت تقریب اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حکم دیا ہے. اس لیے اولاد کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کریم محفوظ رکھے, اور ایسی اولاد جو اگر واقعی کوئی سن رہا ہے تو اللہ کریم اس کے دل میں آپ کی بات اتار دے, کرم ہو جائے. اچھا علامہ صاحب, باتیں کیونکہ وراثت کے مسائل جب آپ سے بات ہو رہی تھی آپ نے کہا کہ یہ اتنا طویل موضوع ہے, بالکل ایسے اس پہ شاید ہم گھنٹوں گھنٹوں بات کرتے رہیں, بالکل ایسا یہ موضوع ختم نہیں, کیونکہ اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں. بالکل. اور میں تو طفل مکتب ہوں آپ کے, بس آپ علماء کرام کے ساتھ رہنے سے کچھ معاملات آپ نہیں بتائے کہ اس طرح ہم سے پوچھیں. اچھا یہ ایک ضمن ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا کہ میں آپ سے پوچھوں. ابھی میں نے کہیں اس لیے کہ والد کا انتقال ہو گیا جی, وہ جو اس کی اولاد تھی 2-4 بیٹے تھے, ٹھیک ہے, بچپنا تھا, انہوں نے ان کی جو دیگر بھائی تھے, صحیح, یہ بہت عام مسئلہ ہے, یہ اکثر ہوتا ہے جی جی, وہ جو جس کا انتقال ہوا وہ بہت اچھا کھانے کمانے والا, اور اسی کی کمپنی یا اسی کی معاملات کے اوپر پورا گھر چل رہا ہے. اب جیسا اس بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے, گھر والے جو اس کے گھر والے بھائی اور دیگر لوگ ہیں وہ ایک ترکیب بنا کر ترکیب کر کے یہ آپ ان کی جو زوجہ ہیں ان کو سسرال بھیج دیتے ہیں, بچے بھی چلے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ وہاں کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے, کیونکہ بھائی مر گیا تو کیا تعلق. اور ہوتا بھی ہے کہ وہ جو سسرالی ہوتے ہیں واقعی جس بیٹی کو بیاہ کر کے شادی کر کے جس کے پاس بھیجا تھا وہی دنیا میں نہیں رہا, تو ہلکا کر کے یہ رابطے بالکل ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب رہا وہ جو جائیداد جس کے انتقال کے بعد جس جائیداد پر وہ پورے گھر والے رہ رہے تھے, وہ رہائش بھی اسی کی تھی جس کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے, اور جو کمپنی جو اس وقت تمام معاملات چل رہے ہیں, جو تمام کاروبار بھی اسی بندے کا, اب وہ تعلق ختم. اب جو بظاہر تو ہم یہ کہیں گے قابض ہو گئے بیٹے, شریعت تو یہ حکم دیتی کہ ان سے رابطہ کرتے ہیں. اب اس پر کیا حکم آئے گا کہ وہ جو خواتین لیڈیز جو بیوہ ہو چکی, ٹھیک ہے, اب وہ اس حصے کو حاصل کرنے کی جد و جہد کرے, پہلی بات. دوسرا, اس خاندان پہ کیا فرض بنتا ہے کہ وہ جس کے انتقال پہ اس کی بیوی بچے موجود ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان میں جائیداد اور ترکہ کیسا تقسیم کرے. دیکھیے یہ بہت بڑا حساس معاملہ ہے. یتیم کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے, جتنے بال آتے ہیں اتنی نیکیاں ملتی ہیں. قرآن مجید سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مصیبت بیان کی جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں. فرمایا وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. تو یتیم ایک تو ویسے کسی کا حق غصب کرنا سخت گناہ, بدترین گناہ ہے, اور یتیم کا یا بیوہ کا حق مارنا یہ اس سے بھی زیادہ اشد ترین گناہ ہے. یہ واحد مسئلہ ہے یتیم کے حوالے سے کہ قرآن مجید میں بڑی صراحت کے ساتھ سورہ نساء کے اندر موجود ہے. اور پورے اس جو آپ نے سوال کیا اس کے حوالے سے پورا بیک گراؤنڈ بیان کیا کہ اگر یتیم ہے, اس کے ولی کوئی موجود ہے جیسے چچا ہے یا جو مرنے والا اس کا بھائی ہے, تو یتیم کے مال میں کس طرح کی جو ہے وہ معاملات کے اندر انٹرفیئر ہو سکتا ہے, کس طرح کے تصرفات کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے
कई आयात मुबारक में बड़ी सराहत के साथ ये बयान किया। तो याद रखिए, जो कब्जा करेंगे वो बहुत बड़े जालिम, जो उसके माल में से खाएंगे वो भी पेटों में आग भर रहे। कुरान मजीद की सरी आयत है कि यकुलूना, जो यतीम का माल खाते हैं, फी बुतूनिहिम नारा, अपने पेटों में आग भर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। अगरचे ज़ीशान भाई राब्ता मुनक़ती हो गया, कुछ भी हो जाए, जो उनके वालिद की जायदाद है वो उन्हें वरासत में मिलेगी। और उस बेवा को भी जब उसका शोहर फोत हुआ, वो उसके निकाह में थी, तो उसको भी वरासत में से उसका शरई हक जो है, औलाद की सूरत में 8वां हिस्सा और औलाद ना होने की सूरत में 4था हिस्सा, वो हर हाल में उसे मिलेगा। ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, फैसला। तो ये जालिम कहलाएंगे, जो कुछ ये कमा रहे हैं उसमें जो कुछ बढ़ा रहे हैं, ये सब का सब जुल्म के जुमरे में आएगा और ये सख्त तरीन मुजरिम होंगे और इनका एक एक लुकमा ये आग का अंगारा होगा। हदीस तैयबा में सख्त ताकीद की गई कि यतीम के माल के बारे में अल्लाह से डरो, यतीम के मामले में अल्लाह से डरो और उसके माल के तसर्रुफात के हवाले से इंतहाई हसास होना चाहिए, इंतहाई हसास होना चाहिए। सराहत के साथ कुरान की आयात मुबारक मौजूद है। इसलिए यतीम का माल खाने से हर किस जो है वो हमें हर सूरत में बचना चाहिए और हरगिज हम जाने अनजाने में कभी यतीम का माल ना खाएं, क्योंकि ये मामला बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त है। सूरह निसा को उठा लीजिए, इसका दूसरा रुकू पढ़ लीजिए। पहले रुकू के अंदर भी मौजूद है, वब्तगुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, जब तक वो बालिग नहीं हो जाए, कोई उनके माल पर अगर वली बनकर तसर्रुफात करता है, तो कुरान ने कहा अगर कोई गनी है, खुद मालदार है, तो वो यतीम का माल खाने से बचे। लेकिन अगर वो तसर्रुफात करने वाला फकीर है, खुद भी मोहताज है, तो फिर मारूफ तरीके से, जायज तरीके से फिर वो अपने इस्तेमाल में भी ला सकता है, उस माल के अंदर काम करके अपनी भी जरूरत पूरी कर सकता है और जो यतीम है उनकी जरूरियात भी पूरी कर सकता है। मगर हक मारना ये बहुत बड़ा जुल्म होगा, बहुत बड़ा जुल्म होगा। जज़ाकल्लाह साहब, ये मेरे ख्याल आज पहली ऐसी ट्रांसमिशन है जिसमें मैंने कोई कलाम नहीं पढ़ा। ये इत्तफाक ऐसे कि क्योंकि मामला ही और जो मसाइल आप बता रहे हैं, ये विरासत के मसाइल जानना भी फर्ज है, बहुत इनमें फराइज को कहा जाता है। अच्छा, चूंकि इसके मसाइल कुरान ने बयान किए, इसको इस इल्म में फराइज कहा जाता है। हदीस में इसको निस्फ इल्म कहा गया, निस्फ इल्म कहा गया, आधा इल्म विरासत। बिल्कुल। और हदीस तैयबा में यहाँ तक आया कि कयामत की निशानी होगी कि सबसे पहले यही इल्म उठा लिया जाए। दो बंदे वरासत में झगड़ेंगे और उन्हें कोई उनका माल हिस्से कुरान और हदीस के मुताबिक बयान करके तकसीम करके देने वाला नहीं मिलेगा। तो ये निस्फ इल्म कहा गया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसे सीखो और सिखाओ। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम का ताकीदन हुक्म भी मौजूद है। और ज़ीशान भाई, आपकी इस ट्रांसमिशन के हवाले से मैं एक इंतहाई अहम मसला, वो सवाल आपका रह गया कि ले बालिग जो गोद ली हुई औलाद होती है उसका क्या हुक्म है, क्या वो वरासत में हिस्सा पाएगी? तो देखिए कुरान मजीद सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह ताला ने बड़े वाज़े अल्फाज में ये इरशाद फरमाया कि ले बालिग गोद ली हुई औलाद की शरत कोई हैसियत नहीं। उदऊहुम लिआबाइहिम, उन्हें उनके बापों के नामों से पुकारो। तो ले बालिग जो औलाद है वो मरने के बाद वरासत में हिस्सा नहीं पाएगी। हाँ, अगर वसीयत की है तो तिहाई माल में से बतौर वसीयत उसे दिया जा सकता है, या फिर अपनी जिंदगी में हिबा करके कब्जा दे दिया तो फिर वो हिबा हो जाएगा, वो वरासत नहीं होगी। तो याद रखिए, ले बालिग औलाद को वरासत में हिस्सा नहीं है, शरीयत ने उसे नहीं दिया। बतौर हिबा या वसीयत के दे तो वो एक अलग कैटेगरी है। तो हमारे यहाँ ये भी होता है कि ले बालिग औलाद है तो भाइयों को महरूम कर दिया जाता है। ये इस तरह के मसाइल हमारे पास दारुल इफ्ता में आते हैं, लिहाजा ये मसला भी जरूरी रखिए याद कि ले बालिग औलाद का शरअन कोई हक नहीं है और उनके बाप के नाम से ही उन्हें पुकारा जाए। ये बड़े हसास शरई मसाइल हैं, यहाँ तक कि निकाह के मसाइल भी इस पर मबनी है, उसके हवाले से भी पूरी डिटेल मौजूद है। तो इसलिए ये बात वरासत में खास याद रखी जाए। ठीक है, जज़ाकल्लाह साहब। अच्छा लॉन्ग साहब, वक्त तो तकरीबन हमारा आज का प्रोग्राम का ख़त्म होने को, और आपसे ये मैं तो यूँ समझे कि आज पहला था, बड़ी तवज्जो से आपकी बात सुनी, नाजुक मसाइल। अल्लाह करे हमारे इस प्रोग्राम से या इस गुफ्तगू से किसी एक का दिल भी
بالکل بالکل، اللہ تعالیٰ چاہے تو جتنے بھی سننے والے ہیں جہاں جہاں جس گھر میں بھی مسئلے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں چاہوں گا کہ مختصر دو باتیں میرے ذہن میں ہیں۔ ایک تو انتقال ہوا اس کی اولاد جو ابھی پیدا نہیں ہوئی، حمل، جی جی، ایک تو یہ مسئلہ، تو اس پر ایک مختصر سے آپ بات کریں۔ تیسرا، بیٹا بیٹی لڑکا لڑکی، یہ مسائل تو بیان ہو، ٹھیک ہے، اگر ان کی اولادوں میں کوئی مخنث ہو، ٹھیک ہے، جس کو ہم کسی چیز بھی کہتے ہیں، جی جی، تو اس کے بارے میں شریعت طور پہ کیا حکم ہے؟ دیکھیے حمل جو ہے شریعت میں حمل کی کم از کم مدت 6 مہینے، زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے۔ اگر کوئی شخص فوت ہوا ہے اور اس کی بیوہ اس مدت کے اندر اندر حمل سے تھی اور اس کے ہاں اولاد ہوئی تو شریعت نے اس کا حمل کا بھی حصہ رکھا ہے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ حمل میں کتنے حصے رکھے جائیں گے، ایک لڑکے کا، ایک لڑکی کا، 2 کا، 3 کا، 4 تک کی روایت موجود ہے، تو حمل کا حصہ رکھا جائے گا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک مرتبہ حمل کو ہم لڑکی فرض کریں گے، ایک مرتبہ لڑکا فرض کر کے اس کا پورا بایو ڈیٹا ہمارے پاس کتابوں میں موجود ہے، حصے بنا کر پھر جو عقل حصے ہیں ورثاء کے وہ ان کو دے دیے جائیں گے، اور ان سے یہ وعدہ بھی لیا جائے گا کہ اگر حصے میں کمی پیشی ہوئی، آپ سے واپس لینا پڑا تو آپ واپس بھی دیں گے۔ اور تیسری جو صورت آپ نے سوال کیا کہ مخنث کا، تو دیکھیے شریعت مطہرہ کا یہ حسن ہے، شریعت مطہرہ نے ان کے مسائل بھی بیان کیے ہیں۔ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ جو مخنث ہے اگر وہ مرد کی طرف مائل ہے تو اس کو مرد والا حصہ دیں گے، اگر اس میں عورتوں والی خاصیات ہیں تو اس کو عورت والا حصہ ملے گا، اگر وہ خنثی مشکل ہے اور اس کے لیے پوری بایو ڈیٹا ہماری شریعت کی کتابوں میں موجود ہے تو پھر اس کا بھی حصہ یہ مقرر کیا ہے بلوغ سے پہلے کہ اس کو دیکھیں گے، اگر وہ کسی ایک جہت کی طرف مائل ہے یا اس کی نشانیاں موجود ہیں، کوئی نشانی پائی گئی مرد والی تو مرد والا حصہ دے دیں گے، جیسے بالغ ہونے کے بعد داڑھی نکل آئے گی، احتلام ہو گیا تو پھر اس کو مرد والا حصہ دیں گے، اور اگر یہ صورتیں نہیں عورتوں والی اس کے اندر خاصیات ہیں تو پھر اس کو عورت کا حصہ دے دیں گے، اور اگر خنثی مشکل ہے نہ ادھر نہ ادھر تو پھر اس کے لیے شریعت مطہرہ میں یہ حصہ مقرر کیا ہے کہ اس کو ایک مرتبہ مرد کا حصہ نکالیں گے، ایک مرتبہ عورت کا حصہ نکال کے دونوں حصوں کے درمیان نسبت دے کے دونوں کا آدھا آدھا کر کے دے دیں گے۔ ایک روایت یہ بھی موجود ہے، تو اس طرح اس کا جو عقل حصہ ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا، اور شریعت میں اس کے لیے پورا ہمارے پاس اصول موجود ہے خنثی کے حوالے سے۔ اور یاد رکھیے کہ خنثی کو بھی شریعت نے حق دیا ہے، اگر وہ مرد کی طرف ہے تو مرد والا بیٹے والا حصہ پائے گا، اور اگر عورت کی طرف مائل ہے تو پھر وہ بیٹی والا حصہ پورا پائے گا، اس کے حصے میں کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ مسائل سن کر یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔